میں یہ جو اپنا سلسلہ شروع کر رہا ہوں اس میں معاملات یعنی اس سے مراد ہے روپے پیسے کے لین دین اور معاشرت رہن سہن کے طور طریقے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، اللہ کے کیا احکامات ہیں، میں اس موضوع کو لے کر چلنا چاہتا ہوں۔ آج اس سلسلے کا پہلا درس ہے اور اس درس میں آج کے درس میں جو حدیث شریف پڑھ رہا ہوں وہ اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اور اپنے ہاتھ کی آمدنی کمانا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسندیدہ ہے۔ اس لیے میں اپنے درس کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عن المقدام ابن معدی کرب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کھانا کھاتا ہے یا انسان جو چیزیں استعمال کرتا ہے وہ سب سے زیادہ پسندیدہ چیز وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے۔ جو اپنے ہاتھوں کی کمائی سے انسان کھاتا ہے، جو انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کی چیزوں سے اپنی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین آمدنی وہ ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بے شک اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔ دیکھیے اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اہمیت کو بیان کیا کہ انسان کو خود محنت کرنی چاہیے اور خود محنت کر کے اس کو کمانا چاہیے۔ دوسروں کے مال کی طرف نہیں نظر دوڑانی چاہیے کہ دوسرا کیا کما رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، وہ مجھے یہ دے دے گا، وہ مجھے وہ دے دے گا۔ یہ شان انبیاء اکرام کی نہیں تھی، یہ سنت طریقہ نہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنی محنت کر کے کماؤ، اپنی محنت کر کے کھاؤ، اپنی محنت کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہ کرو۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی آمدنی کماتے تھے اور کھاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معمول تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ نکلتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے، یہ ظاہر کے بغیر کہ میں اللہ کے نبی داؤد ہوں، لوگوں سے یہ پوچھتے تھے کہ بتاؤ بھائی تمہارا جو سربراہ ہے وہ کیسا آدمی ہے، کیا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دن ایک فرشتے کو بھیجا جو انسانی شکل میں آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ جو تمہارے سربراہ ہیں یہ کیسے آدمی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ آدمی تو بہت اچھے ہیں، سارے کام بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن البتہ وظیفہ یہ بیت المال سے لیتے ہیں۔ اگر یہ اپنی آمدنی کماتے تو یہ زیادہ اچھی بات تھی۔ بس حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی دن سے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھوں سے پیسہ کمائیں گے، اپنی محنت کی آمدنی کمائیں گے اور اس کو استعمال کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر آتا ہے، یہ صنعت ان کو سکھلائی کہ وہ زرہیں بناتے تھے اور لوہے کی چیزیں بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کی چیزوں کو بالکل موم بنا دیا تھا۔ اور یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، کہ وہ اپنی محنت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے تھے اور وہ زراعت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ ادریس علیہ السلام مختلف پیشوں سے وابستہ تھے۔ اسی طریقے سے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ خود کام کر کے کماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال تجارت لے کر 2 مرتبہ ملک شام گئے اور تجارت کی، بکریاں چرائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ دیکھو اپنے ہاتھوں کی آمدنی کماؤ، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ٹھیک نہیں ہے، مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کچھ مانگا، آپ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس
ایک پیالہ ہے اور ایک چادر ہے، آپ نے فرمایا کہ لے آؤ۔ وہ پیالہ اور چادر لے کر آئے، آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ کون اس کو میرے سے خریدے گا، اس کی قیمت لگائی اور اس کو فروخت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ان پیسوں سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ صحابی گئے، کلہاڑی لے کر آئے، انہوں نے کلہاڑی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی کے اوپر اپنے ہاتھوں سے آپ نے لکڑی لگائی اور کہا کہ جاؤ اس لکڑی سے جا کر لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور ان لکڑیوں سے اپنے پیسے کماؤ، اور 15 دن تک یہاں نظر مت آنا۔ وہ آئے اور 15 دن کے بعد آ کر انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے تقریباً کوئی 8 یا 10 درہم کما لیے۔ آپ نے پھر بتایا کہ اس کو تم اپنی ضروریات میں اسی طریقے سے خرچ کرو، اور فرمایا کہ دیکھو، سمجھنے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے بلا ضرورت، وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن اس طریقے سے حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ زخمی ہوگا۔ تو آج ہمارے ہاں لوگ مطالبات تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنی محنت سے جان چراتے ہیں۔ ہمارے ملک کا جو بہت بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں مطالبات ہی مطالبات ہیں، ہم حکومتوں سے مطالبات کرتے ہیں، اپنے اداروں سے مطالبات کرتے ہیں جس میں کام کرتے ہیں، لیکن اپنا کام اپنی محنت سے نہیں کرتے، کام سے جی چراتے ہیں، کام محنت سے نہیں کرتے۔ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ کام پورے طریقے سے کرو، اپنی محنت پوری کرو، اللہ تعالیٰ ایسے پیسے میں برکت ڈالتے ہیں۔ آج ہمارے ہاں مطالبات ہیں، ہم لوگوں سے مطالبات کرتے ہیں کہ جی ہمارے مطالبات حل کیے جائیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو لوگوں کے حقوق ہیں، ہم نے کتنے حقوق ادا کیے؟ ہمارا سب سے بڑا حق اپنے ادارے کے ساتھ یہ جس ادارے میں ملازمت کرتے ہیں کہ ہم اس کا کام پوری دیانتداری کے ساتھ کریں، جو پیسہ کما کر لائیں وہ پیسہ حلال ہو، اپنے بچوں کو ہم حلال آمدنی کھلائیں، جس کا آج ہمارے ہاں رواج ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ حلال کی اہمیت ختم ہو گئی، حلال آمدنی کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آج بھیک مانگنے کا اتنا رواج ہے کہ باقاعدہ لوگوں نے بھیک مانگنے کو پیشہ بنا لیا۔ آپ گاڑی روکیں، کسی جگہ پر جائیں، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاتے ہیں لوگ بھیک مانگنے کے لیے۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کے گھریلو حالات کیسے ہیں، لیکن بلا ضرورت سوال کرنا یہ شرعاً حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ایسے پیسے کے اندر کبھی برکت نہیں آتی۔ اس لیے اپنی محنت پوری کرنی چاہیے، اور جو انسان اپنی محنت کرتا ہے چاہے تھوڑے پیسے کمائے لیکن کمائے اپنی محنت کے ساتھ، سب سے بہترین آمدنی وہ ہے جو کہ انسان کے اپنے ہاتھ کی آمدنی ہو۔ اس لیے اپنے ہاتھ کی محنت، اپنے کام کو کرنا، محنت سے کرنا، ایمانداری سے کرنا، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ ملازمت کی 2 شرطیں ہیں جو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی انہوں نے بھر کر دیا تو اپنے والد سے کہا تھا یا ابتی استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے ابا جان اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ بہترین ملازم وہ ہوتا ہے جو قوی ہو، اپنے فن کا ماہر ہو اور ایماندار ہو۔ اس لیے ایمانداری اور محنت یہ بنیادی شرط ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی